اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تمام صحافی حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس شارٹ نوٹس پہ ایک اہم ایشو پہ پریس کانفرنس ہم لوگ کرنے جا رہے تھے اور آپ دوست آئے، آپ سب دوستوں کے مشکور ہیں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ دیکھیں کہ کوئٹے کی تقریباً نمائندگی ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ اہم ایشو یہ تھا کہ 1974 میں جو لوکل اور ڈومیسائل کی بنیاد پہ ایک تفریق یہاں پہ شروع کی گئی تھی، تو 1974 میں ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا ایکول اسٹیٹس کے حوالے سے کہ ڈومیسائل کو ختم کر کے سب کو ایکولی اسٹیٹس دیا جائے اور سب کو لوکل قرار دیا جائے، اور وہ نوٹیفائی بھی ہوا تھا اس وقت کی گورنمنٹ میں۔ بعد میں اس نوٹیفیکیشن پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر 2005 کی اسمبلی میں میں تھا اور میرے ساتھ شہید شفیق احمد خان صاحب تھے، ہم دونوں نے مشترکہ ایک قرارداد پیش کی بلوچستان اسمبلی میں۔ وہ قرارداد بھی متفقہ منظور ہوئی، لیکن اس کے بعد اس کو کمیٹیوں کے حوالے کر کے اس کو بھی کنفیوز کیا گیا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ پھر ابھی کوئی سال پہلے ایک دفعہ پھر ہم نے وہ اسمبلی میں قرارداد لائی میں نے، اور اس کو اسمبلی سے متفقہ طور پہ پاس بھی کروایا۔ اس قرارداد جو اسمبلی سے ہم لوگوں نے پاس کروائی، اس قرارداد میں بھی سیدھا سادہ سا ایک مطالبہ تھا کہ جو 1974 والی نوٹیفیکیشن ہے، اس نوٹیفیکیشن کو بحال کر کے تمام بلوچستانیوں کو ایکول اسٹیٹس دیا جائے۔ لیکن اس کو دوبارہ ایک دفعہ پھر کنفیوز کرنے کے لیے بیچ میں ایک کمیٹی بنائی گئی جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا۔ اس میں ہم تمام لوگ کوئی 60-70 کے قریب کوئٹے کے نوٹیبلز تھے، ہم نے اس میں شرکت کی، اور اس میں بھی ہم نے متفقہ طور پر یہی مطالبہ رکھا کہ اس کو کنفیوز نہ کیا جائے، نہ پی آر سی کے نام سے نہ کسی اور نام سے۔ سیدھا سادہ اسمبلی کی ایک قرارداد ہے جو 1974 کی نوٹیفیکیشن ہے، اس کی بحالی ہم لوگ چاہتے ہیں اور یہ ہمارا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو اس کے بعد اس کمیٹی کی ریکمنڈیشنز بھی گئیں، اس ریکمنڈیشن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ دن پہلے اس نگران حکومت کی کابینہ میں، حالانکہ نگران حکومت کا یہ ڈومین نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکیں، وہ صرف نگرانی کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور ان کا ایک ہی کام ہے الیکشن کروا کے منتخب نمائندوں کو حکومت سونپ دیں۔ لیکن یہاں پہ قوموں کی تقدیر کا فیصلہ بھی نگران حکومت نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، جس کے بلوچستان کی جو ڈائنامکس ہیں اس پہ دور رس نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اتنے سینسیٹیو ایشو پہ نگران حکومت کو میرے خیال سے ان کو اس پہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے تھا، لیکن کیوں یہ کر رہے ہیں، کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کیبنٹ سے اس کو دوبارہ پاس کروایا اور دوبارہ پی آر سی کی طرف جا رہے ہیں، مطلب جو ڈومیسائل کا اسٹیٹس تھا اس سے بھی ان کو نیچے لے جا رہے ہیں۔ ڈومیسائل بھی یہ تھا کہ وہ بھی طریقے سے سمجھو بلوچستان کے لوکل تھے، ان کو تمام پریویلیجز حاصل تھے، لیکن اب ڈومیسائل سے بھی اس کو پی آر سی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو پرماننٹ ریزیڈنس ہے۔ پرماننٹ ریزیڈنس کا مطلب یہ ہے کہ کل کوئی بھی شخص اپنا بوری بستر باندھ کے وہ آ کے کوئٹے میں کرائے کا مکان لے لے اور اپنے شناختی کارڈ پہ ایڈریس چینج کروا لے اور پرماننٹ ایڈریس کوئٹے کا لکھ دے، وہ آپ کا پرماننٹ ریزیڈنس سرٹیفکیٹ کے لیے ایلیجیبل ہوگا، جبکہ ڈومیسائل کے لیے پھر بھی کچھ کنڈیشنز تھے۔ یہ تو میرے خیال سے بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ انتہائی زیادتی ہوگی، اور اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو ڈیموگرافی ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اس کو یہ کیا جا رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس کی مخالفت کی، ہم آج بھی مخالفت کر رہے ہیں، اور آج متفقہ طور پہ ہم کوئٹے کے ذمہ داران یہاں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس کیبنٹ کی میٹنگ کو اکثر مسترد کرتے ہیں، اور انہوں نے کیبنٹ میں ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا منڈے کو شاید انہوں نے میٹنگ رکھا ہے۔ تو اس کمیٹی سے بھی ہم کوئٹے کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا وہ اسٹیک ہولڈرز جن کا ڈائریکٹ اس کے ساتھ تعلق ہے ڈومیسائل اور پی آر سی کے ایشو کے ساتھ، وہ تمام کے نمائندے یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں اس پریس کانفرنس میں۔ تو ہم اس کو اکثر مسترد کرتے ہیں، کیبنٹ کے اس فیصلے کو بھی ہم رد کرتے ہیں، اور کیبنٹ نے جو کمیٹی بنائی ہے ہم اس کمیٹی کو بھی مسترد کرتے ہیں، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے
کہ بلوچستان اسمبلی جو بلوچستان کے 1,22,00,000 لوگوں کی نمائندہ ادارہ تھا، وہاں سے ایک متفقہ طور پہ ایک قرارداد پاس ہوا ہے کہ 1974 کی نوٹیفیکیشن کو بحال کیا جائے. تو اس قرارداد کو، اس منتخب نمائندوں کے اس فیصلے کو نگران حکومت کسی بھی صورت چینج نہیں کر سکتا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی اپنا فیصلہ مسلط کر سکتا ہے. یہ قانونی جواز بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم اس تمام ان کی جو کارروائی ہے ہم اس کارروائی کو مسترد کرتے ہیں اور ہم اس کو نامنظور کرتے ہیں اور اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں. آپ مطلب شفیق احمد خان شہید بھی رہے، ہاشمی صاحب بھی یہاں پہ رہے، آپ بھی یہاں پہ رہے، اس اسمبلی سے اس کو آپ نے کیوں پاس نہیں کرایا؟ اس میں تھوڑا سا بگٹی صاحب آپ کی سوال کا جواب دوں. دیکھیں 1974 میں یہ قرارداد پاس ہوئی، بلکہ اس گورنمنٹ نے اس کو، نیب کی گورنمنٹ نے اس کو نوٹیفائی بھی کیا. اس کے فوراً بعد نیب کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا. نیب کی تمام قیادت جو ہے وہ جیلوں میں تھی. 1978 میں مارشل لا لگا، نیب کی قیادت جلا وطن ہو گئی. کوئی افغانستان چلا گیا، کوئی روس چلا گیا، کوئی لندن چلا گیا، وہ جلا وطن رہے. اس کے بعد جنرل ضیاء کی مارشل لا 11 سالوں تک رہی. اس کے بعد بھی یہ معاملات اسی طرح چلتے رہے. لیکن جیسے ہی ہمیں جمہوری انداز میں 2002 والی اسمبلی ملی، اس وقت 2005 میں ہم نے تمام دوستوں کے ساتھ لابینگ کی. میں اور شہید شفیق احمد خان صاحب، ہم نے مشترکہ طور پہ، اگر آپ اسمبلی کا ریکارڈ بھی نکالیں، ہم دونوں کے دستخطوں سے وہ قرارداد ہم نے جمع کی اور اسمبلی سے ہم نے متفقہ اس کو پاس بھی کروا لیا. اس کے بعد چونکہ ہم تھے نہیں اسمبلیوں میں اور معاملات کچھ ایسے چیزیں چلتی رہیں، ابھی جب ہمیں دوبارہ موقع ملا ہم دوبارہ اس کو لے کر آئے. اور اس کے علاوہ بھی آپ ہمارے جلسوں میں دیکھ لیں، ہماری لیڈرشپ کی تقاریر دیکھ لیں، چاہے ماشاء اللہ کے دور میں ہوئے ہیں، چاہے اس کے بعد ہوئے ہیں، یا ریسنٹلی اسمبلی کے اندر ہو یا اسمبلی کے باہر ہو، ہم نے اس ایشو کو چھوڑا نہیں. ہاں یہ بات ایک چیز آپ کی، میں رضا بھائی نے اپنے اس میں اس کا ذکر بھی کر دیا تھا، آپ کے سوال کا جواب اسی میں ہی ہے. اگر رضا صاحب کی باتوں کو آپ نے سنا کہ کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹس ضرور ہیں جنہوں نے اس کو ہونے نہیں دیا. اب میں اس کو تھوڑا سا اور کلیریفائی کر دوں کہ کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹ ایسے تھے کہ جو اس ڈومیسائل کے کارڈ پہ سیاست کرنا چاہتے تھے، وہ اس کارڈ کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو اس کی رضا بھائی نے کچھ دبے الفاظ میں، میں نے کچھ واضح الفاظ میں اس کا ذکر کر لیا. وہ اڈلز آج بھی ہیں، آج بھی آپ کی پولیٹیکل سیگمنٹس بھی ہیں، اس میں آپ کی بیوروکریسی کی طرف سے بھی اڈلز ہیں. کیونکہ ابھی میں ایک مثال آپ کو دوں، آج آپ کا ڈپٹی کمشنر کوئٹہ جو ہے وہ لاہور سے آئے ہوئے ہیں. وہ یہاں پہ 4-6 مہینے بیٹھے گا، اپنی پوری فیملی کی ڈومیسائل بنا کے یہاں سے ٹرانسفر ہو کے واپس چلا جائے گا. مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، کل ہماری سیٹوں پہ وہ لاہور سے اپلائی بھی کریں گے اور لگ بھی جائیں گے، وہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی طرح PRC جو ہے وہ اس کو مزید جو ہے جو ڈومیسائل کی پروسیس ہے اس کو مزید آسان کرنے کے لیے اب اس کو PRC کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. PRC کے لیے کوئی آپ کو DC میسی کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف نادرا کے دفتر جائیں، جس دن آپ کوئٹہ شفٹ ہو گئے اس کے اگلے دن نادرا کے دفتر جائیں، آپ اپنا پرماننٹ ایڈریس چینج کروا لیں اور اپنا شناخت کارڈ دکھا دیں کہ جی میں مستقل، میرا پتہ جو ہے مستقل کوئٹے کا ہے، میں مستقل کوئٹے کا رہائشی ہوں. آپ کو آپ کا PRC مل جائے گا، آپ کا اسٹیٹس وہی رہ جائے گا. اس کے بعد بھلے آپ اسی ایڈریس کے ساتھ چلے جائیں. تو اس طرح ہزاروں کی تعداد میں جو لاگو اسلام آباد سے آ کر یہاں پہ نہیں ہے، دنوں میں وہ بنا رہے. جہاں تک بٹ صاحب نے کہا تھا کہ افغان مہاجرین کے لیے، وہ بیچارہ تو 40-45 سال سے یہاں پہ رہے، انہوں نے شناخت تک حاصل نہیں کیے، لیکن اس حوالے سے ہم لوگوں کو مشترکہ کیا ہے. دیکھیں اس میں وہ میں آپ کو بات بالکل صحیح ہے، وہ آج بھی ڈومیسائل جعلی ڈومیسائل بن رہے ہیں، حالانکہ اس کے لیے لوکل بھی بن رہے ہیں سر، جعلی لوکل بھی بن رہے ہیں. اور اگر 5 جعلی ڈومیسائل بنتے ہیں تو 200 لوکل جعلی بنتا ہے. دیکھیے آپ کی اطلاع کے لیے میں تھوڑے سے میں افغان ریفیوجیز کے حوالے سے تھوڑا سا وہ اسٹیٹس اور اس میں تھوڑا سا فرق ہے، تو میں اس کو کلیئرفائی کر دوں. جب یہ افغان ریفیوجیز والا معاملہ 1978 میں جب افغانستان میں وار شروع ہوا، یہ UNHCR کے ساتھ تھرو ایگریمنٹ آئے ہیں. یہ UNHCR کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ یہ ہمارے مہمان ہیں،
یہ یہاں رہیں گے، یہ نیشنلٹی کے لیے یہ اپلائی نہیں کریں گے، ایلیجیبل نہیں ہوں گے جب تک افغانستان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ UNHCR ان کو جس دن افغانستان میں امن آ گیا UNHCR ان کو اٹھا کے واپس لے جائے گا۔ باقی جو ہم جا کے وہاں پہ اسائلم کلیم کرتے ہیں یا امیگریشن کسی ملک میں بھی کرتے ہیں، وہاں پہ آپ کی بات بالکل 100% بجائے کہ کہیں پہ 5 سال ہے، کہیں پہ 10 سال ہے، کہیں پہ 12 سال ہے، وہ آپ وہاں پہ گزار دیں، آپ جو ہے وہ آپ کے حقوق میں شامل ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہاں کی نیشنلٹی ملنی چاہیے۔ لیکن یہ تھوڑا سا اسٹیٹس فرق ہے کہ یہ UNHCR کا اور گورنمنٹ آف پاکستان کا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ان کو ہم لا کے آپ کی زمین پہ بٹھا رہے ہیں، اور اس وقت ایگریمنٹ بھی یہی تھا کہ یہ کیمپوں میں رہیں گے۔ جیسے ایران میں تھا، ایران نے آج دن تک ان کو کیمپوں سے باہر اجازت نہیں دی ہے۔ ایران کے ساتھ بھی UNHCR کا یہی معاہدہ تھا کہ جو بارڈر ایران کے ساتھ لگتے ہیں، جو وہاں سے نزدیک پڑتے ہیں، ان کو ایران میں انٹر کیا گیا، اور وہاں پہ ایک باؤنڈری وال لگا دی گئی، فینس لگائے گئے کہ جی ہمارے مہمان ہیں، اس مہاجر کیمپوں میں رہیں گے۔ ایران نے وہاں پہ کسی کو بھی کیمپ سے باہر رہنے کی اور کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دی، وہ اسی طرح رہ رہے ہیں۔ جیسے ہی معاہدہ پورا ہو گیا 40 سال بعد، ایران نے بھی اپنے میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایران نے بھی اس وقت کوئی 4-5 لاکھ کے قریب لوگ ایران سے بھی واپس افغانستان جا چکے ہیں۔ تو ان کا معاملہ جو ہے یہ تھرو ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نیشنلٹی کے حقدار نہیں ہوں گے، یہ مہمان ہیں۔ جس دن افغانستان میں امن ہوگا یہ UNHCR کی ذمہ داری ہے کہ ان کو واپس ان کے گھروں میں آباد کرے گا۔ تو یہ تھوڑا سا ایک فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے اگر کوئی امیگرینٹ آتا ہے، آپ کی بات 100% بجائے کہ وہ 5 سال رہنے کے بعد وہ نیشنلٹی کا مفتی صاحب کا ایک میں تھوڑا سا کیونکہ آج آپ کو یاد آیا، آج انہوں نے یاد کیا تو ہم کو یاد آیا۔